الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ سورہ النور مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ نور کا معنی روشنی، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال بیان کی ہے کہ ایمان کی مثال وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک جالے کے اندر شیشہ ہو اور اس کے اندر ایک دیا ہو اور دیے میں زیتون کا تیل ہو، اور زیتون ایسے درخت کا ہو جو پارک کے باغ کے درمیان میں ہو، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، کہ نہ تو دھوپ زیادہ لگی ہو اور نہ کم لگی ہو، صحیح اس کا تیل ہو کشیدہ ہوا، اور وہ دیے کے اندر ہو، اور دیا جو ہے وہ شیشے کے اندر ہو، گویا وہ چمکتا ستارہ ہے اور وہ جالے میں ہو، تو اندازہ لگا کہ کتنی وہ روشنی ہوگی، اتنی صاف شفاف، اس کو دیا سلائی نہ بھی لگائیں تو وہ جل اٹھے۔ ایسے ایمان کی مثال سمجھو، روشن صاف شفاف بہترین چیز۔ چونکہ یہ مثال ہے اس لیے سورت کا نام نور ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود کا بیان کیا ہے، زنا کی حد، تہمت کی حد، میاں بیوی کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کے لیے لیان مشروع کیا، اور اسی میں سیدہ عائشہ صدیقہ زکیہ طاہرہ مطہرہ پر جو تہمت لگی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بن المستلق میں پڑاؤ ڈالا تھا لشکر نے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی تھی قضائے حاجت کے لیے، اور جن کی ڈیوٹی تھی، پیچھے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا، تو جن کی ڈیوٹی تھی آپ کا وہ ہودج، وہ چھوٹا سا کمرہ جو بنا ہوا با پرد اونٹ پہ رکھا جاتا تھا جس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تھی، انہوں نے وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا کہ اندر ہے عائشہ۔ وہ کہتی ہے میں تو اس وقت ہلکی پھلکی تھی، ان کو محسوس ہی نہ ہوا، تو قافلہ چل پڑا۔ تو جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو میں اسی جگہ جو ہے وہ بیٹھ گئی، پھر لیٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی جگہ پر تلاش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھے، فہم و فراست میں، عقل شعور میں، جہاں پوری دنیا کی عقل شعور دانش مندی ختم ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی۔ آپ نے ایک آدمی چھوڑا ہوا تھا پیچھے، وہ اونٹ پر آتا تھا، بعد میں اس جگہ سے گزرتا کہ کوئی رسی، کوئی کپڑا، کوئی برتن، کوئی گری پڑی چیز میں اٹھا لوں۔ تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سوئی ہوئی تھی، چہرہ ننگا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پردے کے احکام نہیں آئے تھے، چہرہ ڈھانپنے کے احکام نہیں آئے تھے، پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا میں سوئی ہوئی تھی تو اس کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، ہمارے رسول کی بیوی راستے پر۔ بس جب اس نے یہ جملے کہے مجھے جاگ آ گئی، میں نے چہرہ فوراً ڈھانپ لیا، اس نے اونٹ بٹھایا، میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، اس نے رسی پکڑ لی، کچھ عرصے کے بعد ہم قافلے میں آ گئے۔ نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی کیا ہو گیا تھا، کیوں رہ گئی تھی، کہاں، نہ میں نے اس سے کوئی بات کی۔ اب وہ منافق بھی تھے اندر ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے دیکھا دور سے سارا مسئلہ، تو انہوں نے باتیں بنائیں کہ یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہے، اور یہ اور وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، تقریباً 1 مہینہ کے قریب۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نادر ہوتے، ہر وقت ہر جگہ ہوتے، آپ کہتے ہیں وفات کے بعد ہر جگہ ہے، اس وقت زندہ تھے تو ہر جگہ نہیں تھے، اگر وہاں ہوتے تو کہتے میں پاس تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ عالم الغیب بھی نہیں تھے، غیب جانتے ہوتے تو کہتے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے، آپ کا پریشان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ آپ حاضر ناظر تھے نہ عالم الغیب تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا
تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب دیکھو اللہ کے رسول وہ غیب نہیں ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، اور کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوصلہ اور تحمل والا کردار پیش کیا۔ آقا ایشا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ جو لوگ تھوڑی تھوڑی بات پہ شک کرتے ہیں گھر میں، اپنے گھر والوں پر، بیوی پر، اور یہ موبائلوں نے ایک بڑا تماشا بنا رکھا ہے اور گھر اجڑ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر، ان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عفت و عصمت والا کوئی نہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ عائشہ صدیقہ کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ لوگ ایک بات سن چکے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں نا کہ میں نے غلطی کی ہے، آپ سب نے کہہ رہے ہاں 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 ٹھیک ہے، تصدیق کریں، اور اگر میں سچ بولوں اور میں بالکل سچی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے میرا یقین نہیں کرنا، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے صدمے کی وجہ سے وہ عہد یاد نہیں آ رہی تھی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر، صبر جمیل، میں صبر جمیل کرتی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ ابو بتاؤ ان کو کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے، امی بتاؤ نا ان کو کہ میں کیسی ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم کیا کہیں۔ اسی وقت میں وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا جو پڑھا جائے گا، میں سوچتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا، جبریل علیہ السلام آ کے بتا جائے، لیکن میرے اللہ نے میری اتنی عزت کی کہ میرے بارے میں اللہ خود بولا، قرآن آیا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام خود بولے، جریج پہ تہمت لگی تو بچہ بولا، اور جب عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود بولا۔ کیا مقام ہے صدیقہ کائنات کا! اور اللہ نے اس پہ بڑا ڈانٹا مسلمانوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا جب تم نے یہ بات سنی تھی، تم سنتے ہی کہتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، تم نے اتنا لیٹ کیوں کیا؟ جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارا رسول پاک تو اس کا بستر بھی پاک، جب رسول پاک ہے تو اس کے گھر والے بھی پاک ہیں، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم اتنی باتیں؟ ادھا کے لیے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں مت ایسی بات کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ قیامت کے دن انکار کریں گے اپنے جرائم کا تو اللہ فرماتے ہیں ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف اور پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن جو عائشہ کے مجرم ہیں، عائشہ کے مجرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن، ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور تیسری بات ہے ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف بولیں گے۔ یہ عائشہ کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آداب بتائے، اخلاق، کہ کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ، سلام کہو، سلام کا جواب آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ، بغیر اجازت بغیر سلام کے نہیں جانا چاہیے۔ کئی لوگوں کی بری عادت ہے، خاص طور پر جن کے گھر کھلے ہوتے ہیں گاؤں میں یا شہروں میں، آگے کوئی خاص اتنا دروازہ نہیں ہوتا، تو بغیر اجازت کے بغیر سلام کے وہ آگے چلے جاتے ہیں ایسے منہ اٹھا کے، اور نظر تو ساری پڑ جاتی ہے، آگے نا بیٹھے ہو، بہت بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا، دروازے میں سوراخ ہوتے ہیں،
آپ لوہے کی کنگھی سے اپنے بال ٹھیک کر رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ باہر کوئی ہے. تو آپ نے دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا. آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جاتا نا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، آپ مرد ہیں، مجھے یقین ہو جاتا نا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں یہ لوہے کی کنگھی تیری آنکھ میں مار کے تیری آنکھ میں پھوڑ دیتا. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی ناجائز کسی کو قتل کرے تو پوری جان کی 100 اونٹ دیت ہے اور 2 ہاتھوں کی پوری دیت ہے، یعنی ایک ہاتھ کی 50 اونٹ اور ایک ہاتھ کی جو جوڑا دونوں آنکھوں کی پوری دیت ہے، دونوں ٹانگوں کی پوری دیت ہے. تو ایک آنکھ اگر کسی کی کوئی ناجائز ضائع کرتا ہے، پھوڑتا ہے، تو اسلامی شریعت قانون میں 50 اونٹ اس کو دیت دینی. یا تو وہ پہلے بدلہ ہے، اگر وہ معاف کر دیں، بدلہ نہ لیں کہ ہم دیت لے لیتے، تو 50 اونٹ دیت ہے. 50 اونٹ کتنی قیمت ہوئی ایک آنکھ کی؟ کب؟ جب یہ شرم حیا والی ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں ایسے جھانک رہا ہے اور گھر والے نے آگے سے کوئی چیز چھری وغیرہ مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دی، اسلامی قانون میں یہ کوئی دیت نہیں، بغیر آنکھ کی، بے شرم آنکھ کی کوئی قیمت نہیں. جس کی 50 اونٹ قیمت تھی وہ آنکھ اگر بے حیا بے شرم ہو گئی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اسلام کے. اجازت لے کے جاؤ. آپ نے فرمایا اجازت تو اس لیے ہوتی ہے کہ نظر نہ پڑے، اور جب تم نے سارا کچھ دیکھ لیا پھر آ جائیں، پھر اجازت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد پردے کے احکام بیان کیے اللہ تعالیٰ نے کہ عورتیں پردہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت بے پردوں کے ہار سنگار لگا کے اور بھڑکیلی خوشبو لگا کے بیٹھ جاتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے خوشبو بھڑکیلی لگا کے، زانیہ بدکار، پاک ہونے والا غسل نہ کرے. اور یہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور اگر عورت درست ہو جائے تو اس کے لیے جنت بڑی آسان ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں. کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. مردوں کو کہا کہ تم بھی نظریں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ آنکھوں کا زنا ہے جو عورتوں کو دیکھنا، اور پھر یہ گندی ننگی تصویریں. کہتے ہیں جی روزہ بہلا نہیں رہے، روزے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. گندی ننگی تصویریں دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. اور عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو، نہیں دیکھنا چاہیے. یہاں رشتے کی بات ہوتی ہے، رشتہ ایک سے ہونا ہوتا ہے، چلو اس کا باپ دیکھے اس کو، ہاں جی، چلو ماں کے لیے بھی ہم چلو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی، سارے خاندان کی لڑکیاں بن سور کے اس کو پاس کر رہی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ آنکھوں کا زنا. اور اکثر ایسی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایسی شادیوں میں بے برکتی ہوتی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا کہ منافقوں کی یہ حالت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے قرآن حدیث سے فیصلہ کراؤ، آؤ. وَيَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اگر منافق جو جن کے دلوں میں ایمان صحیح نہیں ہے، ان کی حالت اللہ معاف پر، ہم میں سے آج کل اکثر ایسے ہیں، اگر پلاٹ کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اگر پتہ چل گیا کہ مجھے حق ملتا ہے، میں حق پر ہوں، تو پھر کہے گا آؤ حاجی صاحب آؤ، اتنے شریعت تے فیصلہ کریے، بلاؤ جی بلاؤ، اسی شریعت تو بھجن والے نہیں، اتنے آؤ، پھر بڑھیا ہے نا. اگر اس کو پتہ ہے کہ مجھے حق ملے گا شریعت میں، اور اگر کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرا حق نہیں بنتا،
اور یہ نہیں عدالتیں بھی آخر یہ بھی مسلمان ہی ہیں، جج مسلمان ہے. اور سن لو پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، عدلیہ مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، مدعا علیہ مسلمان ہے، لیکن فیصلہ غیر اللہ کے قانون پر ہے. فیصلہ شریعت پر نہیں ہوتا، غیر اللہ کے قانون پر ہوتا. قانون غیر اسلامی ہے، ملک اسلامی ہے، عدلیہ اسلامی ہے، وکیل مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، مدعا علیہ مسلمان ہے، لیکن فیصلہ غیر اسلامی اور غیر اسلامی قانون پر ہوتا ہے. یہ ذہن میں بھاگ کے جاتے ہیں. یہاں قرآن حدیث سے تم فیصلہ نہیں کرا سکتے. یہ منافق کہ جب ان کو حق مل رہا ہو، آؤ جی ایسی شریعت تو پجڑ نہیں لگے، ادھر آؤ. اور جب کہیں پتہ چلے کہ حق نہیں مل رہا تو پھر وہاں بھاگ جاتے ہیں طاغوتی عدالتوں میں. اللہ کہتے ہیں یہ تو منافقوں کی حالت ہے، مومنوں کی حالت یہ نہیں ہے. مومنوں کی حالت کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. فرمایا جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان قرآن حدیث کے مطابق، یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے بات سن لی اور مان لی. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ کہتا ہے جب قرآن حدیث سنتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ جو ہو چکا سو معاف کر دے. اب بات سن لی، پچھلی بات ختم، آج سے قرآن حدیث مانیں گے. اللہ کہتے ہیں میں پچھلی غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہوں، آگے کے لیے ثواب دے دیتا ہوں، اور یہی کامیاب ہے. باقی سارے نکمے نکھٹو اور سارے ناکام اور فیل ہے. اور منافقوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب یہ قرآن حدیث پر فیصلہ نہیں کراتے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول ظلم کریں گے؟ جو لوگ قرآن حدیث پر نہیں آتے اللہ فرماتا ہے اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول ظالم ہے. انا للہ و انا، کیا ایمان اور کیا اسلام نمازیں ہیں کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے بھاگتے ہیں طاغوتی عدالتوں کی طرف. تمہیں نہیں پتہ قرآن میں حدیث میں کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہیں، مفتیانوں سے پوچھو کہ جناب یہ مسئلہ ہے، ہمیں شریعت کی رہنمائی کر. یہ دین. نمازیں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، آمین رفع دین بھی کر لیتے ہیں. اصل دین یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش ہو انسان یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا فیصلہ ہے. پلاٹ ہے یا دکان ہے مگر اس پہ ہو اللہ کی قسم آدھے سے زیادہ جھگڑے تو ویسے ہی ختم ہو جائے. سورہ الفرقان، فرقان کا معنی فرق کرنے والی کتاب. اللہ نے اس میں ذکر کیا، قرآن کو فرقان کہا. اللہ نے اس میں توحید بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، جن لوگوں نے اللہ کے بغیر معبود مشکل کشا حاجت روا داتے بنا لیے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نہ اپنی موت زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا اٹھنے کے. اللہ لایا وہ آئے، جب تک بچپن میں رکھا بچپن میں، کپن میں جب چاہ رکھا، جب تک چاہ جوانی میں رکھا، جب چاہ خوش رکھا، جب چاہ غمگین رکھا، جب چاہ مالدار رکھا، جب چاہ فقیر رکھا، جب چاہ تندرست رکھا، جب چاہ بیمار رکھا، جب چاہ جوانی میں رکھا، جب چاہ بڑھاپے میں رکھا، اور جب چاہ زندہ رکھا، جب چاہ مار دیا. جو اتنے بے بس بے کس محتاج ہیں شروع سے لے کے آخر تک، وہ خود ہاتھوں سے دفن کر کے نیچے پھر کہتے دے داتا دے داتا. تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ بغلو عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے نیک بندوں کی صفات بھی بیان کی. اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین، فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں اللہ یمشون فی الارض ہونا، زمین پر ایستا چلتے ہیں، پٹک پٹک کے پاؤں اکڑ اکڑ کے نہیں. اور جب جاہل لوگ ان سے بات کر رہے مولوی ہم اللہ داڑھی چھڈن والے اور فلان فلان، خاموشی سے گزر جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے رفع دین کرتے ہیں. ایک ہی خیال ہے اڈن لگا سی تو مکھیاں ظالم فضول گل کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے گے ہم، پر میں وہ ان سے مخاطب نہیں ہوتے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. فرماتے ہیں راتیں گزارتے ہیں سجدے قیام کرتے ہوئے اور کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم عذاب دور کر دے.
اور پھر جب خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے، نہ کنجوسی کرتے ہیں، میں نہ روی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، اور پھر اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم معاف کر دے۔ فرمایا اگر سچی توبہ کر لے معاف۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہو۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو۔ اللہ ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی گناہ معاف کر دیتے۔ یا اللہ میرے تو بڑے گناہ ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، صبح شام رات دن کے، ہاتھ پاؤں کے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری بندی تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میری رحمت سے زیادہ نہیں۔ یا اللہ پھر پیچھے لکیر پھیر دے، آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے، تو ہی نہیں آیا، ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ یا اللہ اگر آگے کے لیے میں 4 چرن درست کر لوں، اللہ فرماتے ہیں میں تیری پچھلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا، دیکھی جائے گی، ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھی جائے گی۔ 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بار رہا ہے، 2 سال بے نماز ہے، عزلے آ گئے، اسلام آ گئے، رمضان آ گئے، تراویح، سارا کچھ، کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ آنکھوں میں شرم آ رہی ہے، نہ کان گانا سننے سے بعد آ رہے ہیں، نہ زبان سے جھوٹ گالیاں، نہ دل سے حسد بغض کو، نہ نماز کی سستی کہیں جا رہی ہے، اور گھر کے اندر گندی ننگی تصویریں اور لچر گندا قسم کا لباس، بیوی بیٹی کا، سود دھوکہ جوا ڈنڈی مان ہم کوری، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی کہتا ہے پھر دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، ویلنے چھ بائی۔ فرمایا یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لغو، شرک، فسق و فجور، فحش، یعنی گند مند، چغلی، غیبت، گلے والی ہوٹنگ، مذاق والی محفل سے گزرتے ہیں، آرام سے گزر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں ٹھنڈک دکھا، بیویوں میں، بچوں میں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کر دے، ہمیں ہر پریشانی سے بچا، فتنے سے بچا۔ آگے اللہ نے فرمایا آخر میں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نبی کہہ دے ان کو اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہو نا، جو تمہاری کرتوتیں میں ساتھ ساتھ تمہارا رگڑا نکالتے، یہ تم دعائیں کرتے ہو نا، یا اللہ معاف کر دے، کرم کر دے، یا اللہ رحم، اس وجہ سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ سورہ شعراء، اس کے اندر شاعروں کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام شعراء مکی۔ اللہ نے فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لا خاضعین۔ اے نبی اللہ کا باغ النفس کا اللہ یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں دیتا ہے، اتنا کیوں کڑتا ہے؟ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ ہم سے کو بڑے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں ان کا ایمان ایسی نشانی دکھائیں ان کی گردنیں سیدھی ہو جائیں، لیکن ہمیں زبردستی کا ایمان نہیں چاہیے۔ ہم نے 2 راستے دکھا دیے، ہدایت کا، شر کا، اور یہ جو ہے رحمان کی لائن، یہ شیطان کے سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، چاہے یہ اختیار کرو چاہے یہ اختیار۔ باقی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اللہ نے کہا ان کو لے کے چل، جب لے کے چلے تو فرعون اور کے لشکر نے کہا اچھا یہ ہم سے کہیں جا سکتے ہیں، پیچھے انہوں نے تعاقب کیا، آگے بحر قلزم آ گیا، آگے دریا کی موجیں تھیں سمندر کی، اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوجیں تھیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہون مارے گئے، موسیٰ مروا دیتے ہی۔ چلو ذلت تھی، وہاں رکھتے تھے، آدھی کھاتے تھے، گزر رہتے، یہ مروا آگے پانی ہے، اب صبرو اللہ میرے ساتھ۔ اور غار ثور میں جب ابوبکر نے کہا یہ آ گئے ہیں، پاؤں کی طرف دیکھ کے تمہیں دیکھ لیں گے، رسول اللہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، ابوبکر کو رسول اللہ کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مار لاٹھی، 12 راستے بن گئے، خشک پانی ایسے کھڑا ہو گیا بالکل چٹانوں کی طرح، اور اندر سے وہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ، اور پھر جو ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا اپنی قوم کو، اپنے باپ، کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سنتے نفع نقصان پہ قدرت رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں بتوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا بل وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہمارا رواج ہے۔ اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے ادھر بازار پہ جا رہا ہے بکرا لے کے، وہ ادھر جالی کو چمٹا ہوا ہے، وہ وہاں اگر وہ کہ سنتے، یہ سنتے 14 طبق
روشن ہے، سیاہ و سفید کے مالک ہے، اس نے وہاں مدد کی وہاں، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ ابراہیم السلام کی قوم نے یہ نہیں کہا یہ سنتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں سنتے ہیں، آگے سے مناظرے کرتے۔ تو پھر بڑے مشرک یہ ہیں کہ وہ مشرک تھے، یہ پڑ مشرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا کہ جب یہ آیت آئی نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈرا، تو آپ نے بلایا، فرمایا یا بنی فہر، یا بنی قریش، بنو ہاشم، صفیہ، محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ، محمد کی بیٹی، میرے پاس جو مال ہے مانگ لو، اللہ کیا میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، تمہارے عمل تمہارے کام آئیں۔ سورہ نمل مکی ہے، نمل مانا چیونٹی، اس میں چیونٹی کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی پرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر۔ اور سلیمان نکلا نا، آدمیوں کا لشکر ہے، آگے پیچھے جن ہیں تیوں حفاظ کرنے والے، اور اوپر پرندوں کی ڈاریں ہیں۔ جس سج دھج سے سلیمان نکلا تو آگے چیونٹی کی وادی تھی، تو ملکہ کہنے لگی چیونٹیوں کی سردار بلوں میں چلے جاؤ، سوراخ میں چلے جاؤ، وہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، ان کو پتہ تو نہیں ہوگا، وہ کہیں تمہیں پاؤں میں روند نہ دے۔ یہ چیونٹی کہہ رہی، چیونٹی قرآن کہتا ہے وہ چیونٹی ننھی، اس کا یہ دماغ تھا کہ سلیمان نبی کو نہیں پتہ، اور یہ ماشاءاللہ شیخ علیہ السلام 25 سال پڑھنے والا، اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سارا ہے، موٹا تازہ، اس میں دماغ بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ وہ چیونٹی کہتی ہے کہ سلیمان کو بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے بلی بھی غیب جانتی ہے۔ کیا بات، چیونٹی سے بھی گئے گزرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک دن سلیمان نے حاضری لگائی، پرندے ہدہد نہیں نظر آ رہا، میں کرتا ہوں ٹھیک، وہ آیا، کہاں تھا تو؟ میں ایک خبر لایا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ نہیں آیا سلیمان۔ وہ پہ رہا ہے ہدہد، وہ چھوٹی سی شری والا، وہ کہتا ہے تجھے بھی پتہ نہیں ہے، کیا خبر ہے؟ وہ یمن میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، خط لے جا۔ اس کے بعد جناب خط لکھا کہ آ جاؤ، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آ جاؤ۔ سارے وہ آ گئے اور ان کا تخت پہلے منگوا لیا۔ پوچھا کون لائے گا؟ ایک سرکش جن نے کہا میں لاؤں گا تیری کچہری ختم ہونے سے پہلے۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ کون تھا؟ یہ خود سلیمان تھا علیہ السلام، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ نبی تھا، اور یہ اس کا معجزہ ہے۔ اور اگر کسی اس کے صحابی نے کہا تو وہ کرامت ہے، جب اللہ کو منظور ہو۔ اس کے بعد جب وہ آئی، سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنایا پانی کے اوپر شیشے کا، وہاں بیٹھا، بلایا، آئے۔ تو جب وہ آئی تو اس نے اپنا کپڑا اوپر اٹھا لے گی کہ نیچے پانی ہے۔ اس نے کہا پانی نہیں ہے، شیشے کا محل ہے، جیسے تجھے یہ پتہ نہیں نہ لگا ایسے تجھے رب کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کو یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، نبی کہہ دے زمین و آسمان میں غیب پوشیدہ بات جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، جو ہدایت پائے گا اس کو اپنا فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوگا میں نے ڈرا دیا ہے، گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔